ہر دل عزیز شاعر اہل سنت شفیق رضا صاحب کی ایک کلام کی فرمائش تھی، لیکن میں اس کو نہ پڑھ کر ایک سادھارن لبو لہجے میں ایک کلام آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں۔ میں سنت حسان کو ادا کروں، آپ سنت سرکار کو ادا کریں۔ آپ جانتے، مما ادھر آ جائیے، آپ جانتے یہ نعت کس کی پسند ہے؟ نعت سننا یہ مصطفیٰ کی پسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کیسی پسند کہ حضرت حسان کے لیے منبر بچھاتے، مصطفیٰ کریم تلے بیٹھتے، اور جب آقا موڈ میں ہوتے تو فرماتے حسان میری نعت پڑھو۔ حضرت حسان نعت پڑھتے، آقا سن کر خوش ہوتے، دعاؤں سے نوازتے، ساتھ ہی ساتھ انعام و اکرام سے نوازتے۔ آپ ان شعراء کو انعام و اکرام سے نوازتے، کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تو نعت پڑھنا یہ صحابی کی سنت، نعت سن کر خوش ہونا، مچلنا، عشق رسول میں تڑپنا، یہ میرے سرکار کی سنت۔ تو اجازت ہو میں سنت صحابی کو ادا کروں، آپ سنت سرکار کو ادا کریں۔ ہم کتنے مجرم ہیں، کتنے گناہگار ہیں، اس کے باوجود بھی مدینے والے ہمیں بخوب نبھا رہے ہیں۔ ایک وہی تو آقا ہے، ورنہ دنیا کے آقاؤں کا حال یہ ہے کہ آپ نے ذرہ برابر نافرمانی کی تو فوراً نکال دیا، لیکن ہم دنوں رات نافرمانیاں کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی مصطفیٰ کریم ہمیں کتنا نبھا رہا ہے۔ میں ان کی دعائیں طلب کرتے ہوئے اسی کے حوالے سے دو تین شعر بہت اچھے لبو لہجے میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں۔ ایک مرتبہ اپنے نبی کو پکارے کہیں یا رسول اللہ۔ ہماری اتنی ہماری اتنی خطاؤں پر بھی، ہماری اتنی خطاؤں پر بھی، ہماری اتنی خطاؤں پر بھی نبھا رہے ہیں مدینے والے، ہماری اتنی خطاؤں پر بھی نبھا رہے ہیں۔ ارے کہہ دو مدینے والے، کہہ دو بھائی مدینے والے۔ ہماری اتنی خطاؤں پر بھی نبھا رہے ہیں مدینے والے آقا، ہماری اتنی خطاؤں پر بھی نبھا رہے ہیں مدینے والے، ہماری اتنی خطاؤں پر بھی نبھا رہے ہیں مدینے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے، اٹھا رہے ہیں مدینے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے، اٹھا رہے ہیں مدینے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے، اٹھا رہے ہیں مدینے والے، گرا رہے ہیں۔ اور میری حقیقت، میری کہانی
بس اتنی ہے میری زندگانی، میری حقیقت، میری کہانی، بس اتنی ہے میری زندگانی۔ خدا نے پیدا کیا ہے ہم کو، خدا نے پیدا کیا ہے ہم کو، خدا نے پیدا کیا ہے سب کو۔ کھلا رہے ہیں مدینے والے، خدا نے پیدا کیا ہے سب کو، خدا نے پیدا کیا ہے سب کو۔ کھلا رہے ہیں مدینے والے، واہ واہ واہ، مدینے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے، گرا رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، اور کوئی ہے گورا، کوئی ہے کالا، اسی میں دنیا پھنسی ہوئی تھی۔ کوئی ہے گورا، کوئی ہے کالا، اسی میں دنیا پھنسی ہوئی تھی۔ یہ فرق دنیا کی ذہنیہ سے، یہ فرق دنیا کی ذہنیہ سے مٹا رہے ہیں مدینے والے۔ یہ فرق دنیا کی ذہنیہ سے، یہ فرق دنیا کی ذہنیہ سے مٹا رہے ہیں مدینے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے، اٹھا رہے ہیں مدینے والے، گرا رہے ہیں۔ ارے بھائی زندہ باد، زندہ باد۔ اور حضرات یہ شعر بھی بالکل حقیقت کی روشنی میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک میں پہنچا رہا ہوں۔ تڑپ کر کہیں یا رسول اللہ۔ کوئی ہے ہاسا، کوئی ہے سادی، کوئی ہے جامی، کوئی ہے خسرو، کوئی ہے ہاسا، کوئی ہے سادی، کوئی ہے جامی، کوئی ہے خسرو۔ میرے رضا کو بھی اعلیٰ حضرات، میرے رضا کو بھی اعلیٰ حضرات، میرے رضا کو بھی اعلیٰ حضرات بنا رہے ہیں مدینے والے، میرے رضا کو کوئی ہے ہاسا، کوئی ہے سادی، کوئی ہے جامی، کوئی ہے خسرو، کوئی ہے ہاسا، کوئی ہے سادی، کوئی ہے جامی، کوئی ہے خسرو۔ میرے رضا کو بھی اعلیٰ حضرات، میرے رضا کو بھی اعلیٰ حضرات بنا رہے ہیں مدینے والے آقا، میرے رضا کو بھی اعلیٰ حضرات۔ کیا بات ہے بھائی، زندہ باد، زندہ باد۔ اور یہ بھی بہت خوبصورت شعر ہے کہ جو نیک ہیں ان کو اپنی جانب بلا رہی ہے خدا کی رحمت، جو نیک ہیں ان کو اپنی جانب بلا رہی ہے خدا کی رحمت۔ گناہگاروں کو اپنی جانب، گناہگاروں کو اپنی جانب بلا رہے ہیں مدینے والے، گناہگاروں کو اپنی جانب بلا رہے ہیں مدینے والے، گناہگاروں کو اپنی جانب بلا رہے ہیں مدینے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے، اٹھا رہے ہیں مدینے والے، گرا رہے ہیں۔ ارے بھائی زندہ باد، واہ واہ۔ درود پاک پڑھیں۔
اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے زندہ باد سبحان نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اجازت ہو تو میں درود پاک کی فضیلت 2 منٹ کے اندر بتا دوں آپ کو. اللہ سبحان کم گفتگو کروں گا لیکن توجہ سے سننا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اور انشاءاللہ یہ میرا وجدان بولتا ہے کہ ہر بات آپ کی سمجھ میں آئے گی. ہر عالم، ہر خطیب، ہر شاعر درود کی دعوت دیتا ہے، لیکن بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے اس دعوت کو سنا تو مچل جاتے ہیں اور مچل کر نبی پاک پر بلا تاخیر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے لگتے ہیں. لیکن بہت سو کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ چہرے کو دیکھتے ہیں. کیا ملتا ہے درود پاک پڑھنے سے؟ تو پہلے تو یاد رکھیے ہم درود پڑھتے ہیں تم کسی مفتی کے کہنے سے نہیں، کسی عالم کے کہنے سے نہیں، کسی فقیہ کے کہنے سے نہیں. سب سے بڑی دلیل ہے قرآن. ہم رب کے فرمان پر عمل کرتے ہیں درود پڑھ کر. فرمایا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ ایسا عمل ہے جس کو خود ربارک و تعالی اور اس کے فرشتے کرتے ہیں. تو مچل جانا چاہیے، اس کو ہلکے میں نہ لیں. تفسیر در منصور کے حوالے سے میں فضیلت درود آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں، اور سمجھ میں آ جائے تو آج سے عمل کرنا. آقا فرماتے ہیں کل قیامت کا میدان ہوگا، فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اور جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے. اور اس سارے منظر کو حضرت آدم اپنی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہوں گے. حضرت آدم کی نظر اچانک ایک ایسے شخص پر پڑے گی جو حضور کا امتی ہوگا. جب حضرت آدم اس منظر کو دیکھیں گے تو برجستہ فرمائیں گے یا احمد، یا احمد، یا احمد. جب ان کی اس آواز کو مصطفیٰ کریم سنیں گے تو فرمائیں گے یا ابو البشر، یا ابو البشر. اے لوگوں کے باپ کیا ہوا، کیا ہوا، کیسے پکارا؟ حضرت آدم عریضہ پیش کریں گے. اے اللہ کے نبی دیکھو تمہارے فلاں امتی کو فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں. اللہ کے نبی جب اتنا سنیں گے تو تڑپ جائیں گے. غیب سے ندا آئے گی، اللہ کے حبیب تڑپ جائیں گے اور فرمائیں گے اے اللہ کے قاصدوں رک جاؤ. فرشتے عریضہ پیش کریں گے اے اللہ کے نبی ہم تو اپنے حکم کی تکمیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کا میزان ہو چکا ہے، یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکا ہے. یا رسول اللہ اب ہم اپنے عمل سے باز نہیں آئیں گے. مصطفیٰ کریم جب اتنا سنیں گے نا تو بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑیں گے اور آسمان کی طرف چہرہ فرمائیں گے، بارگاہ مولا میں عریضہ پیش کریں گے میرے مولا تو نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے میرے امتیوں میں کبھی رسوا نہ کرے گا، تو مجھے میرے امتیوں میں کبھی رسوا نہ کرے گا. جب مصطفیٰ کریم اتنا فرمائیں گے
تو مشیت الہی کو جوش آئے گا. اللہ فرمائے گا اے فرشتوں اسے جہاں سے لائے تھے وہاں دوبارہ لے جاؤ, اس کا دوبارہ میزان کرو. فرشتے لے جائیں گے, دوبارہ میزان کریں گے. پہلے میزان کیا گیا, کنڈیشن یہ تھی کہ نیکیوں کا پلہ اوپر, گناہوں کا پلہ نیچے تھا. مصطفیٰ کریم ایک کاغذ کا ٹکڑا لیں گے اور نیکیوں کے پلے میں رکھ دیں گے. اب جب میزان ہوگا تو نیکیوں کا پلہ نیچے اور گناہوں کا پلہ اوپر. غیب سے ندا آئے گی, فرشتوں اسے جنت کا پروانہ دو, اسے جنت کا پروانہ دے دو. فرشتوں اسے جنت میں, اے فرشتوں اب یہ جہنم کی آگ کا ایندھن نہیں, اب یہ جنت کا پروانہ بن چکا ہے. فرشتے اس کو جنت کی طرف لے کر چلیں گے. حضور کا یہ امتی فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں مجھے بعد میں لے کے جانا. ارے آخرکار یہ ہے کون جنہوں نے اتنا بڑا احسان مجھ پر کیا؟ میں تو جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکا تھا, مجھے تو جہنم کی طرف آپ لے کر جا رہے تھے, لیکن انہوں نے اتنا بڑا احسان کیا کہ مجھے جہنم کی بھیانک آگ سے بچا لیا. آخرکار یہ ہے کون؟ مصطفیٰ کریم فرمائیں گے مجھے پہچانتا نہیں, میں تیرا نبی ہوں, تو میرا امتی ہے. یا رسول اللہ آپ, اب یہ تڑپ جائے گا. حضور یہ تو بتائیں کہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا تھا, اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا تھا؟ یہی جملہ نوٹ کرنے کا. آقا فرمائیں گے میرے عاشق, میرے امتی, اس میں کچھ نہیں تھا. تو نے زندگی میں ایک بار مجھ پر محبت سے درود پاک پڑھا تھا, آج محبت کا تحفہ میں نے محبت سے واپس کر دیا ہے. آج محبت کا تحفہ میں نے کی برکت. تو جب بستر پر جائیں تو کم سے کم 100 مرتبہ پڑھ کر, اگر 100 مرتبہ نہ بھی پڑھ سکیں تو عادت یہ بنائیں کہ درود پڑھتے پڑھتے سو جائیں. آج اس رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے رشتہ مصطفیٰ ہی ایک ایسا رشتہ ہے, ورنہ سارے رشتے دنیا تک محدود. جب آدمی اس دنیا سے اس دنیا کا رخ کرتا ہے اور قبر میں پہنچتا ہے تو فرشتے یہ نہیں پوچھتے کس کا بھانجا ہے, کس کا خالو ہے, کس کا تایا ہے, کس کا ماما ہے. ہاں یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ ان سے کیا رشتہ ہے, ان سے کیا تعلق ہے. پتا چلا کہ دنیاوی رشتے دنیا تک محدود, دنیا تک محدود, لیکن رشتہ مصطفیٰ قبر میں جا کر بھی زندہ, یہاں بھی زندہ, وہاں بھی زندہ. پتا چلا کہ سارے رشتے دنیا تک تھے, بعد مرنے کے کچھ نہیں, لیکن رشتہ مصطفیٰ وہاں بھی مضبوط نظر آیا. کوئی سوال نہیں. ہاں یہ ضرور پوچھتے ہیں ان سے کیا کنیکشن ہے تیرا, کیا تعلق ہے. تو آج اس رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آئیے اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹتا ہوں. اسلام ایک عقیدہ ہے, ایک نظریہ ہے. اسلام ایک اعلیٰ طرز حیات ہے. اسلام کی اپنی ایک الگ تہذیب ہے, الگ تمدن ہے. اسلام دنیا کے تمام مذاہب میں سب سے اعلیٰ بھی ہے, انوکھا بھی ہے, نرالا بھی ہے. لیکن اسلام آج تاریخ کے اس موڑ پر پہنچ چکا ہے جس موڑ پر امت مسلمہ بے پناہ پستیوں میں گھری ہوئی ہے.
मुसलमान अपनी रोजी रोटी अपने बाल बच्चों के चक्कर में उलझकर ये महसूस ही नहीं कर पाता कि वो अपनी तहजीब का कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। थोड़े से नफे के लिए अपनी मिल्लत, अपनी तहजीब का बेइंतहा नुकसान हम कर रहे हैं। और उसका नुकसान ये हुआ कि आज मुसलमान पूरी दुनिया में कुफ्फार के हाथों मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। ताकत भी है, हौसले भी हैं, पैसे भी हैं, और ऐसा नहीं कि लोगों को इस बात का शऊर ना हो, शऊर भी है, लेकिन पस्ती ही पस्ती है, गहराई ही गहराई है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना कि वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो दीन फिर गरीबुल गुरबा है। परदेश में वो दीन फिर गरीबुल गुरबा है। कुछ वजूहात होती हैं कौमों के उरूज पाने की, और कुछ वजूहात होती हैं दोबारा से पस्ती में चले जाने की। उम्मत मुस्लिमा जब उरूज में थी तो ये समझ आती थी कि इसकी कामयाबी का राज एक ही है कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन बहैसियत मुसलमान कराते थे। आज हमारा तारुफ हमारे कबीले हैं, हमारी बरादरी है, टुकड़ों में बटे हुए मुसलमान हैं। हम हर चीज पर फख्र महसूस करते हैं, इस पे भी तो फख्र महसूस किया करें कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह चाहता तो किसी काफिर के घर में भी पैदा कर सकता था, इस पे भी तो फख्र महसूस किया करें कि हम मुसलमान हैं। सहाबाए किराम की जिंदगी को हम टटोलते हैं ना, तो उन्हें सबसे ज्यादा अगर कोई लफ्ज पसंद था वो मुसलमान का था। उन्होंने अपने लिए जिन जुमलों का इंतखाब किया था वो ईमानदार के थे, और जब वो इस्लाम में दाखिल हुए, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, तो हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम उनका ओढ़ना बिछोना हो गया। उन्होंने अपने लिए कभी भी किसी चीज को बाइस इफ्तिकार नहीं समझा। जब भी किसी ने पूछा, उन्होंने बड़ी शान के साथ कहा, अल्लाह का शुक्र है मुसलमान है। फारूक आजम से किसी ने पूछा कि उमर सुनाए तूने अपनी बरादरी छोड़ दी है? फरमाया नहीं, किसने कहा? मैंने दुनियादारों की बिरादरी को ठोकर मारकर रसूलुल्लाह की बिरादरी को कबूल कर लिया है। अब उतबा मेरी बिरादरी नहीं, शैबा मेरी बिरादरी नहीं, अबू जहल मेरी बिरादरी नहीं, अब बिलाल मेरी बिरादरी है, अब अम्मार बिन यासिर मेरी बिरादरी है, अब सुहैब मेरी बिरादरी है। डॉक्टर साहब कहते हैं कौम चाहती है कि जहां खड़ी है और वहां से उरूज पाए, तो उसका सबसे पहला काम यह है कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से ना कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। हर चीज पर हम फख्र महसूस करते हैं ना। कोई पूछे भाई कैसे हाल है? अल्लाह का शुक्र है, करोड़ों रुपए महीना कमाता हूँ, ये बिल्डिंग है, बंगला है, गाड़ी है। ये भी तो कह दिया करो कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुसलमान के घर में पैदा किया। लेकिन नहीं, उसकी मैं वजह बताऊं क्यों? उसकी वजह यह कि ये दीन हमें फ्री में मिला है। मुल्ला रूमी फरमाते हैं कि एक अमीर बाप का बेटा गलत दोस्तों की सोबत में पड़ गया। उसका असर यह हुआ, और यकीनन दोस्ती अच्छे लोगों से किया करें, उसका असर यह हुआ कि बाप की सारी दौलत को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। एक दिन वो भी था कि उसके बाप की अमीरी के चर्चे पूरे शहर में थे, लेकिन अब इतने पैसे पास नहीं है कि जिनसे अपना इलाज करा सके। बाप बीमार हो गया, कहा बेटा मुझे कुछ पैसा चाहिए जिससे मैं अपना इलाज करा सकूं। बेटे ने कहा अब्बा कोई मसला ही नहीं। वो अपने दोस्तों के पास गया, मेरा बाप बीमार हो गया, मुझे कुछ पैसे चाहिए। दोस्तों ने कहा कल तक तूने हमारे ऊपर खर्च किया था, कोई मसला नहीं, ये पैसे ले। जैसे ही बाप के हाथ में वो पैसे शाम को लाकर दिए, बाप ने अपने हाथ में लिए और फौरन उन पैसों को कुएं में डाल दिया। मामला ये था कि उस वक्त जो
امیر لوگ تھے وہ اپنے گھروں میں ہی کنواں کھدوا لیا کرتے تھے. دوسرے دن پھر صبح ہوئی, کہا بیٹا مجھے پیسہ چاہیے. پھر دوسرے دوست کے پاس گیا, پیسہ لایا, ابا کے ہاتھ میں دیے, باپ نے فوراً کنویں میں ڈال دیے. میں بات کو سمیٹ رہا ہوں, تقریباً 10 دن تک باپ پیسوں کو طلب کرتا رہا, بیٹا دوستوں کے پاس جاتا رہا, پیسوں کو لاتا رہا, باپ کے ہاتھ میں دیتا رہا, اور باپ ان پیسوں کو کنویں میں ڈالتا رہا. اب دوستوں کے دروازے بھی بند ہونے لگے, مشہور ہو گیا جی, فقیر ہو گیا, یہ بھکاری ہو گیا, راستہ صاف کر لو. آخر میں یہی ہوتا ہے نا. اب امیر باپ کے بیٹے تھے, شہر میں کما بھی نہیں سکتے تھے, بدنامی ہوگی, چودھری کے بیٹے ہیں. دوسرے شہر میں کمانے کے لیے نکلے, وہاں مزدوری کی, صبح سے شام تک مزدوری کی, اور پھر پیسہ لے کر نا جب شام کو واپس آیا یہ نوجوان, اتنا تھک گیا تھا کہ سر کا پسینہ تلبوں کے نیچے ہو کے نکل گیا تھا, ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. اور جیسے ہی پیسہ باپ کے ہاتھوں میں دیا, باپ نے فوراً اس پیسے کو کنویں میں ڈال دیا. چیخ نکل گئی, ابا سٹیا گئے ہیں آپ, صبح سے شام تک میں نے محنت کی ہے, میرے سر کا پسینہ تلبوں کے نیچے ہو کر نکل گیا, ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, اور آپ نے کچھ بھی نہ سوچا, بغیر سوچے سمجھے میری محنت کی کمائی کو آپ نے کنویں میں ڈال دیا. باپ مسکرایا, کہا بیٹا یہ سوال پہلے دن بھی کر سکتا تھا نا, آخر کار 10 دن کے بعد ہی کیوں. کہا باپ وہ پیسہ میرے دوستوں کا تھا, وہ محنت کی کمائی نہیں تھی, وہ ادھار کا تھا. یہ میری محنت کی کمائی کا پیسہ ہے, یہ محنت کی کمائی کا پیسہ ہے. کہا بیٹا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں, تو نے میری ساری دولت کو تباہ کر دیا. آج تجھے احساس ہوا کہ محنت کی کمائی کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے, محنت کی کمائی کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے. ملا رومی تڑپ گئے. اب نتیجہ نکلا, اوہو تو نماز اس لیے نہیں پڑھتا یہ دین تجھے فری میں ملا, تو روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ یہ دین تجھے فری میں ملا ہے, تو زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتا کہ یہ دین تجھے فری میں ملا ہے, تو نبی کے جلسوں میں نبی کی بات سننے کے لیے اس لیے نہیں آتا کہ یہ دین تجھے فری میں ملا ہے, تو اپنے بیٹے کو عالم اس لیے نہیں بناتا کہ یہ دین تجھے فری میں ملا ہے. پوچھنا چاہتا ہے نا کہ اس دین کی قدر و قیمت کیا ہے. اللہ تجھے پیسہ دے تو مدینہ شریف کا سفر طے کر, اور جنت البقیع میں سیدہ عابدہ طاہرہ زاہدہ فاطمۃ الزہرا کی قبر پر حاضری دے, اور ان سے پوچھ کہ یہ دین کتنا مہنگا ہے, تو وہ تجھے بتائیں گی کہ کلیجہ رکھتا ہے تو سن. جب میں 5 سال کی تھی, مصطفیٰ کریم پر طائف کے گنڈوں نے کون سا ایسا ظلم نہیں تھا جو نہ کیا ہو. مصطفیٰ کریم ان کے ظلم و تشدد کے پہاڑوں کو برداشت کرتے رہے, آگے بڑھتے رہے, اس دین متین کی تبلیغ کو عام کرتے رہے, اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے رہے. آقا کریم تجھے اپنا درد نہ بتائے نا, پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو اما خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے. وہ فرماتی ہیں پوری رات مصطفیٰ کریم روتے رہتے, جب صبح ہوتی آپ ہاتھ اٹھاتے, اے اللہ میری امت کو, اے اللہ میری قوم کو ہدایت کا نور دے دے. پوچھنا چاہتے ہو نا کہ اس دین کی قدر و قیمت کیا ہے, تو پوچھو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے, وہ بتائیں گی کہ تجھے عقل نہیں آئی. ارے پوچھنا چاہتا ہے تو میں تجھے بتاتی ہوں کہ میرے لال نے ایک نہیں 72 جانثاروں کو کرب و بلا کے میدان میں شہید کر دیا. ارے پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو بلال سے, وہ تمہیں بتائیں گے کہ امیہ نے کون سا ایسا ظلم نہیں تھا جو مجھ بلال پر کیا نہ ہو. پھر اگر پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو عمار بن یاسر سے, وہ تمہیں بتائیں گے اس دین کی قدر و قیمت کیا ہے. وہ تمہیں بتائیں گے کہ میری ماں کے پیشاب کے مقام پر نیزہ مار کر ابو جہل نے قتل کر دیا. ارے پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو خباب سے, پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو بلال سے. حضرت خباب جانتے ہیں کون ہے آپ؟ بخاری شریف کی حدیث, یہ 2 صحابی ایسے ہیں, حضرت خباب اور حضرت بلال, جن کو فاروق اعظم خلیفہ دوم جن کے لیے منبر چھوڑ دیا کرتے تھے, منبر چھوڑ دیا کرتے تھے. لیکن دیکھیے محنت سے
مقام ملے یا نہ ملے لیکن نسبت سے مقام ملتا ہے. جس بلال کو زمانے کے لوگ دیکھ کر گھرنا کیا کرتے تھے, نفرت کیا کرتے تھے, گری نظروں سے دیکھا کرتے تھے, لیکن نبی کا عاشق بنا تو وقت کے بادشاہ نے, اسلام کے دوسرے خلیفہ نے, امیر المؤمنین فاروق اعظم نے اسی بلال کا ہاتھ چوم کے برجستہ کہا تھا, اے بلال تو کسی کے لیے کالا ہوگا تو ہوگا, زمانے کے لوگ جو تجھے گھرنا کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے, انتا سیدنا, تو تو ہمارا سید ہے, تو تو ہمارا سردار ہے. اے بلال یہ مقام ملا کیسے؟ تو بلال فرمائیں گے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, آقا نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا. حضرت خباب فرماتے ہیں میں منبر پر بیٹھا ہوا تھا, اچانک ہوا چلی, ہوا سے میرا کرتا اڑا, فاروق اعظم کی نظر میرے شکم پر پڑی, میرے شکم پر نیلے نیلے نشان پڑے ہوئے تھے. فاروق اعظم نے پوچھا خباب کیا معاملہ؟ تو فرماتے ہیں میں نے مسکرا کر فرمایا, عمر جب تم ایمان لے کر نہیں آئے تھے نا تو اسلام کا اظہار کرنا بڑا مشکل تھا, بڑا مشکل تھا. آقا نے منع کیا, لیکن اس کے باوجود بھی ابو جہل کو پتا چل گیا. ابو جہل نے مجھ سے کہا کہ سنا ہے خباب تو مسلمان ہو گیا ہے, تو نے اسلام کے اندر انٹری کر دیے. کہا بلا شبہ. کہا کم سے کم ایمان لانے سے پہلے اپنے بیک گراؤنڈ کو تو چیک کیا ہوتا. غریب آدمی ہے, کمزور آدمی ہے, بلا سوچے سمجھے مسلمان ہو گیا, اپنے بیک گراؤنڈ کو چیک کیا ہوتا, اپنے قبیلے کو دیکھا ہوتا, انجام بہت برا ہوگا. اے ہائے, عاشق رسول نے, حضرت خباب صحابہ رسول نے جو جملہ کہا تھا نا وہ نوٹ کرنے کے لائق ہے. فرمایا ارے کس کے بیک گراؤنڈ کی بات کر رہا ہے, پہلے کمزور تھا اب مضبوط ہو گیا. اس لیے کسی دنیا دار نے نہیں, مدینے کے تاجدار نے کہا ان اللہ معنا, اب اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور رسول بھی ہمارے ساتھ ہے. ارے کس کے بیک گراؤنڈ کی بات کر رہا ہے, پہلے کمزور تھا اب مضبوط ہو گیا ہے, اور کچھ نہیں اب انجام اچھا ہوگا. کس انجام کی بات کر رہا ہے؟ حضرت خباب فرماتے ہیں جب اتنا سنا نا تو بلا سوچے سمجھے مجھے پکڑا اور پھر بیابان جنگل میں لے گیا. تیاری تو پہلے سے کی ہوئی تھی, پوری سازش پہلے سے رچائی گئی تھی, اور مجھے گرم گرم کولوں پہ جا کر لٹا دیا گیا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ جب گرم گرم کولوں پہ مجھے لٹایا نا تو وہ گرم گرم کولے میرے جسم کی چربی سے ٹھنڈے ہوئے, وہ گرم گرم کولے میرے جسم میں پیوست ہو گئے. ابو جہل نے کہا کہ تو نے تو کہا تھا تیرا بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہو گیا ہے, تیرے رسول نے کہا ہے کہ ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے, کہاں ہے تیرا رب اور کہاں ہے تیرا رسول؟ فرمایا ابو جہل اندھا تو ہو گیا ہے, اندھا تو ہو گیا ہے. مجھ جیسا کمزور آدمی جو ایمان جب تک مسلمان میں نہیں ہوا تھا, اسلام کے اندر انٹری نہیں کی تھی, اس وقت مجھ جیسا کمزور آدمی تیز دھوپ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا. لیکن آج دیکھ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو اس کی برکت یہ ہے کہ گرم گرم کولوں پر لیٹ کر ان کا مقابلہ کر رہا ہوں, اور مقابلہ نہیں مسکرا رہا ہوں. ارے اللہ اس کے رسول کی مدد شامل حال ہے تبھی تو مسکرا رہا ہوں. اللہ اس کے رسول کی مدد شامل حال ہے تبھی تو مسکرا رہا ہوں. ارے کس نے کہا کہ میرے رسول کی مدد شامل حال نہیں ہے؟ ارے کس نے کہا میرے پالن ہار کی مدد شامل حال نہیں ہے؟ صحابہ اکرام کے دہلیز سے آج بھی یہ میسج ہم تک آ رہا ہے, وہ لوگوں بڑی قربانیاں دی ہیں, بڑے کوڑے کھائے ہیں. کربلا کی دھرتی سے آج بھی یہ پیغام آ رہا ہے, وہ لوگوں سجا کر سوار کر یہ پلیٹ تمہیں پلیٹ میں رکھ کر یہ دین تم تک پہنچایا, اس کی قدر کرنا.
لیکن ہم قدر کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا کون سا بیٹا کربلا کے میدان میں شہید ہوا ہے؟ ہماری کون سی بیٹی کی عزت کو پامال کیا گیا ہے؟ ہماری ماں کی عزت کو کہاں پامال کیا گیا ہے؟ ہمارا کون سا باپ شہید ہوا ہے؟ یہ دین فری میں ملا ہے. ابا مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان، اس لیے قدر نہیں. قدر پوچھنا ہے تو فاطمہ الزہرا سے پوچھو، قدر پوچھنا ہے تو عمار بن یاسر سے پوچھو، قدر پوچھنا ہے تو بلال سے پوچھو، قدر پوچھنا ہے تو ابو ہریرہ سے پوچھو، قدر پوچھنا ہے تو حضرت بلال سے پوچھو، قدر پوچھنا ہے تو حضرت خباب سے پوچھو. ان سے پوچھو کتنی دقتوں کا سامنا انہوں نے کیا. آج یہی حال ہے. ہم جلسوں میں اس لیے نہیں آتے، کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ان کی، کوئی قدر و قیمت نہیں ان کی. بات آگے بڑھ رہی ہے. میں بتاؤں کہ یہ کتنا پیارا عمل ہے، یہ میلاد کی محفل سجانا. لوگ تو یہ کہتے ہیں مولاناؤں کا کام ہے، لیکن میں اس کی برکت آپ کو بتاؤں. بہت بڑے محدث ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اور محدث ابن محدث ہے یہ. اب میں ان کی سیرت کے میں نہیں جاؤں گا ورنہ بہت دیر ہو، میں شارٹ کٹ بتا دوں آپ کو. یہ ایسے محدث ہیں، ایک تو ہوتا ہے نبی کا خواب میں دیدار کرنا، لیکن یہ ایسے محدث ہیں کہ جب دل چاہا تو ظاہر میں نبی کا دیدار کر لیا. بہت لمبی داستان ہے، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ حضرت کے حوالے سے گفتگو ہوگی. جب چاہا. اور یہ جو فیض تھا یہ مدینے کا تاجدار ہی کا تھا شیخ عبد المحدث دہلوی پر. انہوں نے ایک کتاب لکھی اخبار الاخیار، اور جب آخر میں قلم کو بند کیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، میرے مولا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کل قیامت میں جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں. ارے شیخ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ محدث ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ عاشق رسول ہیں، آپ ساتھ ہی ساتھ سب کچھ ہیں، ولی کامل ہیں، آپ اتنا بڑا جملہ کوئی عمل نہیں. شیخ پھر کیا؟ شیخ کے چہرے پر مسکان آئی. ہاں ایک عمل ایسا ہے. شیخ جلدی کرے، کون سا ایسا عمل ہے جو اب تک ہم سے چھپا کر رکھا؟ شیخ فرماتے ہیں وہ ہے میلاد رسول. اور لوگوں تم نے کیا سمجھ لیا ان محفلوں کو؟ وہ ہے میلاد رسول، اور اس میں بھی کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا. شیخ فرماتے ہیں میرا وجدان بولتا ہے کل قیامت میں میرا کوئی عمل کام آئے یا نہ آئے، لیکن اس پہ اتنا بھروسہ ہے، اتنا اعتماد ہے کہ انشاءاللہ یہ عمل کام آئے گا. شیخ پھر نمازیں پڑھنی چھوڑ دیں، روزے رکھنے چھوڑ دیں، زکوٰۃ دینی چھوڑ دیں، پھر میلاد ہی کرتے رہیں. شیخ فرماتے نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل نمازیں اس کی قبول ہوں گی جو اللہ کے رسول کی محفلیں سجاتا ہوگا اور اس میں شرکت کرتا ہوگا، جو نبی پر خلاص کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوگا، کل اس کے روزے قبول ہوں گے. تو ان کی قدر کرو، ہے نا. دیکھیں اگر یہی محفل ہوتی تو آج کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی اعلان کی ضرورت بھی نہیں، یہاں سے چاروں طرف آدمی ہی آدمی. لیکن ان محفلوں کی قدر کیوں نہیں نا؟ اس لیے کہ اسلام کی قدر نہیں. میرے بھائی قدر کرو، اس دین کی قدر کرو. صبح سے شام تک شکریہ ادا کرتے ہو نا کہ اللہ نے پیسہ دیا، گھر بنوا دیا، یہ کاروبار میں اضافہ، یہ ساری بعد کی چیزیں ہیں. سب سے پہلے جملہ یہ کہا کرو اللہ کا شکر ہے اس نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے. اور جب مسلمان ہو تو اس کی قدر کرو. نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ سب اسی لیے تو نہیں کہ قدر ہی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے اس دین کے لیے، اس دین کے گلشن کو سجانے کے لیے قربانیاں دی ان سے پوچھو، ہے نا. تو میں نے دیکھی جو چیز محنت سے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے. قدر کریں کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں کہ رب تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. رب تبارک و تعالی ہم سب کو اس دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تبارک و تعالی میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں بتقاضائے بشریت جو اغلاط ہو گئے، رب تبارک و تعالی سب کو معاف فرما کر شرف قبولیت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.